وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اللہ کے بندوں کو اللہ کی تعلیم سے روشناس کرانے کے لیے، ان کی تعلیمات سے بہرہ ور کرنے کے لیے اور مستفیض ہونے کے لیے ان مدارس کا کیا رول ہے اور کتنا اہم کردار ہے ہمارے اور آپ کی تربیت میں، اللہ سے ملاقات کرنے میں، اللہ سے تعلقات کو استوار کرنے میں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ان مدارس کا سلسلہ کب سے شروع ہوا۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے عرش پر مدرسہ قائم کیا۔ آپ کو سن کر تعجب ہوگا کہ عرش پر مدرسہ کیسے قائم ہوا۔ تو آئیے ذرا دیکھیں قرآن حکیم کے حوالے سے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ اللہ رب العالمین نے عرش پر یہ مدرسہ قائم کیا۔ قائم کرنے والا، مدرسے کے بانی، مدرسے کا مکتب کا بانی اللہ رب العالمین کی ذات، اور متعلم کی حیثیت سے ہم سب کے جد امجد، ہم سب کے دادا حضرت آدم علیہ السلام، جن کی ہم اور آپ ذریت میں سے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو آسمان پر دنیا میں تقریباً آنے والی یا پائے جانے والی تمام چیزوں کا علم سکھایا۔ تمام چیزوں کا علم دینے کے بعد رب ذوالجلال والاکرام نے حضرت آدم علیہ السلام کی علمی برتری کو ظاہر کرنے کے لیے اور ان کی فوقیت کو اجاگر کرنے کے لیے اپنی نوری مخلوق پر پیش فرمایا، اور نوری مخلوق سے یہ کہا کہ ذرا بتاؤ جو تم نے یہ بات کہی ہے اس خلیفہ کے تعلق سے جس کو میں نے بنایا ہے، یہ زمین میں فتنہ فساد پھیلائے گی، خون ریزی کرے گی، اگر تیرا مقصد صرف میری عبادت ہے، تیری عبادت ہے، تو اس کے لیے تو ہم کافی، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تو تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے، تیری حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے کافی ہے، پھر ایسی مخلوق کے بنانے کی ضرورت کیا؟ تو اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اس فضیلت اور برتری کو اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم دینے کے بعد فرشتوں کے سامنے پیش کیا، اور فرشتوں سے کہا بھائی زید دنیا کے جتنے بھی چیزیں ہیں سب کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے لا علمی کا اظہار کیا اور اپنی علمی بے بزاتی اور کمائیگی کا رونا رویا کہ اللہ ہمیں تو صرف اتنا ہی معلوم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھایا، ہم اس سے زیادہ کیسے جان سکتے ہیں؟ تب اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا وقال انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم، اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا بتاؤ بھائی ان کے نام جو دنیا میں پائے جانے والے ہیں یا دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے نام بتاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ساری چیزوں کے نام بتا دیے، یہاں تک کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ سوئی اور دھاگے جیسی حقیر چیزوں کا نام بھی بتایا۔ جب یہ فضیلت حضرت آدم علیہ السلام کی پیغمبروں کو فرشتوں پر ثابت ہو گئی تو اللہ نے فرمایا کہ اب تمہارے اوپر لازم ہے، فرشتوں نوری مخلوق تمہارے اوپر یہ لازم ہے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ وجہ علم کی برتری اور علم کی فضیلت حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے پر مجبور کر رہی ہے، اور اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، چنانچہ فرشتوں نے سجدہ کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علم کی برتری اور علم کی تفوق کی بنیاد پر فرشتے جیسے نوری مخلوق نے خاکی مخلوق کو کیا ہے سجدہ کیا، اور اللہ رب العالمین نے سب سے پہلا مدرسہ عرش پر قائم کیا۔ اس کے بعد اس کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر ابھی جبکہ اسلام مکمل اسلام طاقتور نہیں ہوا تھا،
اسلام کو غلبہ حاصل نہیں ہوا تھا، اسلام کمزور تھا، ناتما تھا، مزمحل تھا اور قسم پرستی کا شکار تھا۔ ایسی صورت میں رب ذوالجلال والاکرام کے سب سے چہیتے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں ایک مکتب کا انعقاد کیا، ایک مدرسہ کھولا، اور وہ مدرسہ دار ارقم کے نام سے مشہور ہوا۔ کچھ لوگوں نے اسے دار اسلام بھی کہا۔ جو لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین میں سے، مکہ کے باسیوں میں سے دین اسلام کو قبول کرتے تھے، وہ جا کر کے دار ارقم میں پناہ لیتے اور رسول کریم جناب محمد رسول اللہ کی ذات گرامی سے فیضان نبوت کو حاصل کر کے اپنے دل و نظر کو مجلہ بناتے اور اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ کی نظر میں قابل قدر کر لیتے۔ ہوتا یہ کہ جو بھی شخص نبوت کے اس روشنی سے مستفیض ہوتا اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی شریعت کو مان لیتا، تو وہ جا کر کے دار ارقم میں، جہاں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی تربیت فرماتے تھے، اسلام کی تعلیمات دیتے تھے اور دین سکھاتے تھے، دین سیکھنے کے لیے لوگ آتے تھے، وہاں جا کر کے پناہ لیتے تھے۔ اور یہ گھر جو دار ارقم کے نام سے مشہور تھا، اس میں وہ لوگ ناتما کمزور لوگ آتے تھے، تو وہاں کھانے کا بھی بندوبست اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا گیا تھا، اور وہاں ان کو ساری فیسلٹی جو زمانے کے اعتبار سے تھی مہیا کرائی گئی تھی۔ تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکتب اور مدرسے کا انعقاد کیا اس صورت میں جبکہ اسلام کمزور تھا، لوگ قسم پرسی کے شکار تھے، لوگوں کے پاس دولت نہیں تھی، لوگ کیا ہے غریبی اور تنگ دامنی کا شکار تھے۔ آگے چلے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی اور ہجرت فرما کر کے مدینہ آئے، مدینہ میں آنے سے پہلے اگر ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مطالعہ کریں تو یہ بات سمجھ میں آئے گی اور یہ بات بالکل عیا ہو جائے گی کہ حضرت صدیق اکبر خلیفہ اول نے ایمان قبول کرنے کے بعد، اسلام لانے کے بعد اپنے گھر کے آنگن میں اس مقصد کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے ایک جگہ کو خاص کر لیا تھا، جس کو ہم اور آپ اپنی زبان میں مدرسہ کہہ سکتے ہیں۔ ہوتا یہ تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یصلی فیہ، اس میں نماز پڑھتے تھے، وَيَقْرَؤُ الْقُرْآنَ، اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے اور اتنی زور سے پڑھتے تھے کہ مشرکین کے بیوی اور بچے قرآن حکیم کی سریلی آواز کو سن کر کے، چونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے کشش رکھا ہے، اس کے اندر اٹریکشن ہے، اس کے اندر کھچاؤ ہے، لوگوں کے کانوں میں جب قرآن حکیم کی تلاوت کی آواز پڑتی تھی تو مشرکین کے بچے اور عورتیں کھچے ہوئے، بے ساختہ کھچے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں آ جاتے تھے اور وہ سننے لگتے تھے۔ اس طرح سے مشرکین کو یہ خوف پیدا ہوا کہ کہیں ہماری اولاد اور ہماری بیوی بچے مرتد نہ ہو جائیں، سابی نہ ہو جائیں۔ حالانکہ یہ ان کے اپنے عقیدے کے اعتبار سے تھا۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ دین اسلام کی طرف مائل نہ ہو جائیں، انہیں خدشہ پیدا ہو، چونکہ دین اسلام ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج تھا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج تھا۔ تو اس خطرے کے پیش نظر انہوں نے صدیق اکبر پر دباؤ ڈالا اور یہ کہا کہ یہ ساری چیزیں، یہ ساری ایکٹیویٹیز اور یہ ساری تحریکات بند کیجئے اور ان ساری چیزوں کو خیر بات کیجئے۔ چنانچہ آپ کے اوپر پریشر پڑا تو آپ نے وہ کام بند کر دیا اور اسی ضمن میں آپ نے مکہ کو چھوڑ کر کے حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کے ارادے سے نکل پڑے۔ تو راستے میں ابن دگنہ نامی ایک شخص جو مشرک تھا اس زمانے میں، اس نے حضرت ابوبکر سے پوچھا بھی آپ کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ بھی آپ کی قوم کے لوگوں نے میرا جینا دوبھر کر دیا ہے، مجھے رہنے نہیں دیتے، مجھے میرے دین پر عمل کرنے نہیں دیتے۔ اس چیز سے بچنے کے لیے میں نے ارادہ یہ کیا ہے کہ آپ مکہ کی آبادی اور آپ کے وطن کو چھوڑ کر کے میں دوسرے وطن میں چلا جاؤں جہاں کم سے کم مجھے دین پر عمل کرنے کی آزادی ہو۔ تو ابن دگنہ نے کہا واللہ خدا کی قسم آپ جیسے لوگ نہیں نکالے جا سکتے، اور اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پناہ میں لے کر مکہ واپس لے آیا۔ بہرحال یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے اور مدینہ پہنچنے کے بعد
اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے کچھ لوگوں کو، کچھ صحابہ کو مدینہ کے اندر ایمان قبول کرنے والے لوگوں کی تربیت اور دین اسلام کو سکھانے کے لیے پہلے سے روانہ کر دیا. چنانچہ حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اول من قدم الینا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بن عمیر و ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے قبل مدینہ کی آبادی میں دین اسلام کی تبلیغ کے لیے صحابہ کرام میں سے جو سب سے پہلے ہمارے پاس تشریف لائے ان میں سے حضرت مصعب بن عمیر اور عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یہ دونوں حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مدینہ میں جا کر کے مدینہ کے اندر جو لوگ اسلام قبول کرتے تھے ان کو دین کی تعلیم سکھاتے تھے. یہاں تک کہ حضرت برا ابن عازب فرماتے ہیں کہ اس کے بعد بھی لوگوں کے آنے کا سلسلہ چلتا رہا. جب کچھ لوگوں نے دین کے بارے میں علم حاصل کر لیا تو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ کی طرف سے ثم جاء بلال و عمار و سعد رضی اللہ عنہ. پھر اس کے بعد حضرت بلال آئے اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ تشریف لائے. پھر آگے فرماتے ہیں ثم جاء عمر فی 20. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 صحابہ کرام کی معیت کے ساتھ ان کی تعداد کو لے کر مدینہ تشریف لائے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. جب مدینہ کا ماحول کیا ہے پرسکون ہو گیا اور اس قابل ہو گیا کہ وہاں رہ کر دین کی تبلیغ کی جائے اور اللہ کا دین بلند سر بلند کیا جائے اور پیارے رسول جناب محمد رسول اللہ کی تعلیمات کو لوگوں کے درمیان پھیلایا جائے، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لاتے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدوم میمنت مدینے میں ہوتا ہے تو سب سے پہلا عمل جو اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ نے کیا تھا وہ مدینے میں مسجد نبوی کی سنگ بنیاد تھی. مسجد نبوی کی بنیاد استوار کی گئی اور اس کی بنیاد ڈال دی گئی اور ساتھ ہی ساتھ اس مسجد نبوی کے ایک کونے میں بیک سائڈ میں کیا ہے مدرسے کا بھی مکتب کا بھی انتظام کیا گیا جس کو صفہ کہا گیا. تاریخ کے اندر اس کو صفہ کہا جاتا ہے اور اس میں اس کے اندر رہ کر کے علم دین حاصل کرنے والوں کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے. مورخین نے لکھا ہے کہ تقریباً 480 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے وہاں سے دین کا علم حاصل کیا اور بیک وقت تقریباً 70 سے 80 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس صفہ میں حاضر رہا کرتے تھے. ان کے کھانے پینے کا انتظام اور ان کے رہنے کا بندوبست اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ مدینہ کے واسیوں کے اندر فردن فردن ایک ایک بندے کو ایک ایک آدمی کے حوالے کر دیا تھا جس کے اوپر یہ لازم تھا کہ ان کے کھانے پینے کا بندوبست کیا جائے. یہاں ایک نقطہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آج اہل ثروت کے اوپر ہمارے سماج کے اہل ثروت پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. قوم کے بااثر افراد پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو دین سے منسلک ہیں، دین کے کام کے اندر لگے ہوئے ہیں اور ان کا کوئی اور دوسرا ذریعہ معاش نہیں ہے، ان کے قیام و تعین کا اور ان کے اخراجات کا صحیح بندوبست اس قوم مسلم کے بااثر اور اثر و رسوخ رکھنے والے لوگوں پر عائد ہوتی ہے. کوئی شخص اس سے پلڑا نہیں چھاڑ سکتا اور یہ کہتے کہ ہماری کیا ذمہ داری ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ توبہ آیت نمبر 122 کے اندر فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ، کہ تم لوگ اپنی ایک بڑی جماعت میں سے ایک چھوٹی جماعت کو کیوں نہیں الگ کر لیتے، کیوں الگ کر نہیں لیتے؟ لیتفقهوا فی الدین، تاکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کرے، دین کا علم حاصل کرے. اور اس کے بعد اس کی ذمہ داری کیا ہو، وَلِيُنذِرَ قَوْمَ وَلِيُنذِرُ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، وہ اپنی قوم کے لوگوں کو خوف زدہ کرے، ڈرائے، بری باتوں سے دھمکائے اور اللہ اس کے رسول کی مخالفت سے منع کرے اور اس کے برے انجام سے باخبر کرے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے. اِذَا رَجَعُوا، جب وہ دین کی تعلیم اور دین کے اندر مہارت حاصل کر کے واپس آئے، لعلہم یحذرون، تاکہ تم لوگ ڈرنے والے بن جاؤ.
اللہ کا خوف تمہارے اندر آ جائے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسے کو قائم کیا, اور وہ مدرسہ صفہ کے نام سے مشہور ہوا, جس میں تقریباً 70 سے 80 لوگ بیک وقت حاضر رہا کرتے.